یہ آدمی ایران میں پیدا ہوا تھا۔ اس آدمی کی حیرت انگیز کہانی یہ ہے کہ اس نے 18 سال دن رات ایک ایئرپورٹ پر رہ کر گزار دیے۔ مہران کریمی کے باپ کا تعلق ایران سے ہے، جبکہ اس کی ماں کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے یعنی برطانیہ سے ہے۔ یہ پہلی بار برطانیہ 1973 یعنی 1973 میں پڑھنے کے لیے گیا اور 3 سال یونیورسٹی آف بریڈفورڈ میں پڑھ کر ایران واپس چلا گیا۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ 1977 میں جب شاہ آف ایران کے خلاف ایران میں مظاہرے ہو رہے تھے تو اس کو شاہ آف ایران کے خلاف مظاہرہ کرنے کی وجہ سے ایران سے نکال دیا گیا تھا، لیکن کچھ لوگ اس کے اس دعوے کو جھوٹا کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ دعویٰ اس نے صرف ازائلم یعنی یورپ میں پناہ لینے کے لیے کیا تھا اور اس کو در حقیقت ایران سے کبھی بھی نکالا نہیں گیا تھا۔ لیکن اس کا یہ دعویٰ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا اور اس کو یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ریفیوجیز نے بیلجیم میں پناہ دے دی اور یہ ایک ریفیوجی بن گیا۔ اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ یہ نہ صرف بیلجیم بلکہ دوسرے یورپین ممالک میں بھی سفر کر سکتا تھا۔ یہ آدمی کچھ سال بیلجیم ہی رہا، لیکن 1986 میں یعنی 1986 میں اس نے برطانیہ سیٹل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے مطابق کیونکہ اس کی ماں کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے تھا تو یہ برطانیہ سیٹل ہو سکتا تھا۔ 1988 میں یعنی 1988 میں یہ آدمی بیلجیم سے برطانیہ روانہ ہو گیا، لیکن درمیان میں جہاز نے فرانس رکنا تھا۔ یہ فرانس کے چارلس ڈے گویلے ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 پر موجود تھا اور برطانیہ جانے کے لیے جہاز کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کا بریف کیس وہاں چوری یا گم ہو گیا۔ اس بریف کیس میں اس کے تمام تر کاغذات موجود تھے، جس میں اس کا پاسپورٹ اور اس کا ریفیوجی سٹیٹس کے کاغذات بھی شامل تھے۔ بریف کیس چوری ہونے کے باوجود یہ لندن جانے کے لیے فلائٹ میں بیٹھ گیا، لیکن لندن اترتے ہی یہ امیگریشن آفیشلز کو کوئی کاغذات نہ دکھا سکا اور انہوں نے اس کو لندن سے واپس فرانس بھیج دیا۔ فرانس میں اس کے پاس کوئی کاغذات موجود نہیں تھے تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن بعد میں اس کو اس بنا پر چھوڑ دیا گیا کہ اس کا کوئی اپنا ملک نہیں تھا اور اس کی ایئرپورٹ پر انٹری قانونی تھی۔ دوستو، یہاں سے اس کی فرانس میں چارلس ڈے گویلے ایئرپورٹ پر رہائش کا سلسلہ شروع ہوا جو 18 سال تک چلا۔ اس نے 18 سال اسی ایئرپورٹ پر گزار دیے۔ فلائٹس آتی جاتی رہیں، مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے، لیکن ایک آدمی ایئرپورٹ پر دن رات گزارتا رہا اور وہ مہران کریمی ناصری تھا۔ اس آدمی کو ایئرپورٹ پر رہتے ہوئے جب 4 سال گزر گئے تو بالآخر فرانس کے ایک کورٹ نے 1992 یعنی 1992 میں فیصلہ سنایا کہ اس کو ایئرپورٹ سے نکالا نہیں جا سکتا، لیکن اس کو فرانس میں بھی گھسنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح یہ آدمی فرانس کے قانون کے مطابق ایئرپورٹ پر رہ سکتا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واپس بیلجیم کیوں نہیں چلا گیا جہاں اس کو ریفیوجی سٹیٹس ملا ہوا تھا۔ دوستو، بیلجیم کے قانون کے مطابق ایک شخص جس کو پناہ دی جاتی ہے وہ اگر اپنی مرضی سے بیلجیم چھوڑ کر چلا جائے تو وہ پھر واپس نہیں آ سکتا، لیکن بیلجیم نے پھر بھی اس کو واپس آنے کی دعوت دی جو اس نے خود ٹھکرا دی۔ یہ برطانیہ ہی جانا چاہتا تھا۔ دوستو، 1988 سے 2006 تک یہ دن رات اسی ایئرپورٹ پر رہتا رہا۔ اس کا کپڑوں سے بھرا بیگ اس کے ساتھ ہی رہتا اور اسی ایئرپورٹ کے ایک کونے میں یہ زمین پر سو جاتا۔ یہ زیادہ وقت لکھنے اور پڑھنے میں گزار دیتا تھا۔ اس کو کھانا ایئرپورٹ کے ملازمین دیتے تھے۔ اس کے پاس مختلف جرنلسٹ اس کی کہانی سننے کے لیے روزانہ آتے تھے۔ دوستو، اس دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب فرانس نے اس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فرانس میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن یہ نہ مانا اور برطانیہ جانے کی ضد ہی کرتا رہا۔ اس کی فیملی نے اس دوران اس سے ہاتھ پیچھے کر لیے اور کہا کہ یہ جیسی زندگی گزارنا چاہتا تھا گزار رہا ہے۔ 2004 میں اس پر ایک مشہور ہالی ووڈ مووی دی ٹرمینل بھی بنائی گئی۔ اس کو اس فلم کے بدلے میں $2.5 لاکھ ادا کیے گئے۔ 18 سال اسی ایئرپورٹ پر گزارنے کے بعد جولائی 2006 میں اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور اس کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ 18 سال میں پہلی بار یہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا۔ اس کے بعد سے یہ فرانس میں پیرس شیلٹر نامی تنظیم کے پاس ہی رہ رہا ہے اور اس کا برطانیہ میں امیگریشن کا خواب ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور سبسکرپشن بٹن کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، اس سے اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔